اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 28ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس بیان کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در صفت قناعت۔ در صفت قناعت، قناعت کی تعریف میں۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت تھوڑی سی شے پر راضی ہو جانے کا نام قناعت ہے، جبکہ صوفیہ کی اصطلاح میں موجودہ شے پر اکتفا کرنا، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر اکتفا کرنا، یہ قناعت ہے۔ اور اسی طرح جو حاصل نہ ہو اس کی طمع نہ کرنا، اس کی لالچ نہ کرنا، اس کا حریص نہ بننا، یہ قناعت ہے۔ دل اگر کانے ہو تو وہ دل راحت اور سکون کی سلطنت کا سردار ہو جاتا ہے، راحت اور سکون کی سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ اہل زمانہ سے آرام پاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تنگ دستی ہونے کے باوجود صبر کیا جائے تو یہ قناعت ہے، اور حاجت سے کم ہونے کے باوجود صبر کیا جائے تو یہ قناعت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ النجم آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور اسی نے قناعت دی، اسی نے غنا عطا فرمائی، یعنی بندوں کو غنی کیا، اور اسی نے اپنے بندوں کو قناعت عطا فرمائی اور اسی نے قناعت دی۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے امیروں کو غنا عطا فرمائی، جبکہ فقیروں کو صبر اور قناعت بخشی، صبر اور قناعت بخشی، اور اسی طرح اپنے محبوب بندوں کا دل غنی بنایا اور ظاہری قناعت عطا فرمائی، اور ظاہری قناعت عطا فرمائی۔ اور بعض امیروں کو بھی اللہ پاک نے غنا کے ساتھ ساتھ قناعت عطا فرمائی، وہ اس طرح کہ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرص سے بچا لیا، غنی بھی کیا اور قناعت بھی عطا کی، اور قناعت کا ثمر یہ ملا کہ وہ مزید کی حرص نہیں کرتے، وہ جو شے ان کے پاس موجود ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے۔ پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس بیان میں جو پہلا شعر لے کے ہے در صفت قناعت میں، وہ آپ توجہ سے سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں، دلا گر قناعت بدست آوری، دلا گر قناعت بدست آوری، در اکلی میں راحت کنی سروری، در اکلی میں راحت کنی سروری۔ اے دل اگر تو قناعت اختیار کرے، اے دل اگر تو قناعت اختیار کرے تو آرام کے ملک میں سرداری کرے گا، یا آرام کے ملک میں سردار بنے گا، یا آرام کے ملک کا بادشاہ ہوگا۔ اس طرح آپ کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اس شعر کو سمجھیں گے۔ دلا، دلا کا معنی ہے اے دل، اس میں الف ندائیہ ہے، دلا اے دل۔ قناعت کا معنی قناعت، بدست، دست ہاتھ کو کہتے ہیں۔ آوری کا معنی تو لائے، آوردن سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے آوری، آوردن سے آورد مضارع آتا ہے تو اس کی آپ گردان کر لیں مضارع کی، آورد، آورند، آوری،
تو یہ ہے واحد حاضر کا صیغہ. آوری تو لائے. آگے در کا معنی میں، اقلیم کا معنی ملک، راحت کا معنی سکون یا آرام. اسی طرح کنی کا معنی تو کرے. یہ قدر مصدر سے فعل مضارع مثبت معروف کا صیغہ ہے واحد حاضر کا. کند اس سے مضارع آتا ہے، کردن سے کند مضارع، کند کنند کنی کنید کنم کنیم، تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے کنی. اسی طرح سروری، سروری کا معنی ہے سرداری. اب اس شعر کو توجہ سے سمجھیں. دلا گر کنات، اے دل اگر تو کنات، بدست آوری ہاتھ میں لائے، ہاتھ میں لائے مراد کہ اختیار کرے. اے دل اگر تو کنات اختیار کرے. دلا اے دل، گر اگر، کنات کنات بدست آوری ہاتھ میں لائے یعنی اختیار کرے. اے دل اگر تو کنات اختیار کرے. در اقلیم راحت، تو آرام کے ملک میں، سکون کے ملک میں، سکون کی سلطنت میں یا پر امن سلطنت میں، پر امن ملک میں، کنی سروری تو سرداری کرے گا، تو سرداری کرے گا. اے دل اگر تو کنات اختیار کرے تو آرام کے ملک میں سرداری کرے گا، یا آرام کے ملک کا تو سردار بنے گا، یا پر امن ملک میں تو سردار بنے گا. کنی سروری تو سرداری کرے گا یعنی تمام میں تو سبقت لے جائے گا اور تمام لوگوں کا تو سردار بن جائے گا. کب؟ جب تو کنات اختیار کرے گا، جب تو کنات اختیار کرے گا. در اقلیم راحت، اقلیم راحت یہ مرکب اضافی ہے، یعنی آرام کے ملک میں، سکون کے ملک میں، پر امن ملک میں، کنی سروری تو سرداری کرے گا، تو بادشاہ بنے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن پھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا، اور فقر پر آپ نے فخر فرمایا، اور فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یعنی آپ مالک دو جہاں ہیں، کل جہاں کے مالک ہیں. اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی سرداری، بادشاہت آپ کو عطا فرمائی، اور تمام خزانوں کی چابیاں اللہ پاک نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا اور فقر پر فخر فرمایا، اور اسی کو آپ نے لیے پسند فرمایا. چلتے ہیں آگے دوسرے شعر کی طرف. آگے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر تنگ دستی ز سختی منال، اگر تنگ دستی ز سختی منال، کہ پیش خرد مند ہیچ استمال، کہ پیش خرد مند ہیچ استمال. آپ فرماتے ہیں اگر تو تنگ دست ہے تو سختی سے نہ رو، اگر تو تنگ دست ہے تو سختی سے نہ رو. یعنی اگر تو تنگ دست ہے تو پھر اس کی سختی کی وجہ سے پریشان نہ ہو، نالا نہ ہو، مت رو. کیوں کہ پیش خرد مند ہیچ استمال، کیونکہ عقل مند کے سامنے مال کی کوئی حیثیت نہیں، مال کوئی شے نہیں، ظاہری مال کوئی شے نہیں. پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں. تنگ دستی کا معنی ہے ہاتھ کا تنگ ہونا، زے کا معنی سے سختی کا معنی سختی، منال کا معنی نارو. یہ نالیدن کا معنی ہوتا ہے رونا، نالیدن سے فعل نہیں کا یہ صیغہ ہے منال، تو نارو. نالیدن سے نالد یہ مضارع آتا ہے، اور اس سے گردان آپ کریں نالد، نالند، نالی، نالی سے یا کو دور کیا تو نال رہ جائے گا، اور اس کا معنی ہوگا تو رو. یہ فعل امر ہے، نال تو رو، شروع میں میم لگائی تو فعل نہیں بن گئی. منال تو نہ رو، تو مت رو. پیش کا معنی سامنے، خرد مند کا معنی عقل مند، خرد مند عقل مند. ہیچ کا معنی بے قدر یا کچھ نہیں، بے قدر یا کچھ نہیں. تو اگر تنگ دستی، اگر تو تنگ دست ہے
اگر تو تنگ دست ہے زے سختی منال، تو اس تنگ دستی کی سختی سے نالا نہ ہو، تو مت رو۔ اگر تو تنگ دست ہے تو اس تنگ دستی کی وجہ سے نہ رو، کیوں کہ پیشے خرد مند، کیونکہ جو اکلا ہیں، عقل مند ہیں، خرد مند ہیں، عقل مند ہیں، ان کے سامنے ہیچ است مال، مال بے قدر شے ہے، مال کی کوئی حیثیت نہیں، مال کوئی شے نہیں۔ اس لیے ظاہری مال نہ ہونے کے سبب سے تو نالا نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ قناعت اختیار کر، جو تیرے پاس موجود ہے اس پر قناعت اختیار کر، کیونکہ قناعت اختیار کرنا یہی سنت عمل ہے اور یہی اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے اچھے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔